میری عمر جب 18 سال ہوئی تو ابا نے مجھے اوپر چھت والے کمرے میں بند کر دیا۔ اب ہر روز رات کو اماں کمرے میں آتی اور مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی، جسے کھاتے ہی میں گہری نیند سو جاتی۔ مگر جب صبح اٹھتی تو میرے کپڑوں پر گند سا لگا ہوتا۔ ایک رات بہانہ بنا کر میں بھوکی سو گئی۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی، خدا کی قسم یہ دیکھ کر میری روح کانپ گئی۔ آج ناصر کو آنے میں کافی دیر ہو گئی تھی۔ رات کے 8 بجے تھے جبکہ وہ 6 بجے ہی گھر آ جاتے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو نہ صرف بنا سلام دعا کیے بلکہ غصے میں گھر میں داخل ہوئے۔ ان کے تیور دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ ضرور کوئی ایسی بات ہوئی ہے کہ وہ شدید غصے میں ہیں۔ ان کا رخ شیزا بیٹی کے کمرے کی طرف تھا۔ وہاں جا کر اس کو نہ پا کر اور مشتعل ہو گئے۔ وہ مجھ پر چلانے لگے کہ شیزا رات کے اس وقت کہاں گئی؟ کیا ہو گیا ہے ناصر؟ یہی کہیں ہوگی، اس میں غصہ کرنے والی کون سی بات ہے؟ تب وہ چھت کے کمرے کی طرف گئے۔ وہاں جا کر اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈنے لگے۔ اتنے میں شیزا باتھ روم سے نکل آئی۔ شیزا کو دیکھ کر ناصر کا غصہ جیسے 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ یہ اسے بازو سے پکڑ کر دوسرے کمرے میں لے گئے جو گھر کی اپنی طرف بنا ہوا تھا۔ شیزا چلاتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑانے لگی مگر ناصر بہت غصے میں تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو بے دردی سے کمرے میں پھینکا اور باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ یہ ہی نہیں بلکہ دروازے پر تالا بھی لگا دیا۔ شیزا کی چیخیں پڑوس تک جا رہی تھی۔ مجھے شدید شرمندگی ہو رہی تھی۔ میں نے کہا ناصر یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ جوان بیٹی کو کمرے میں بند کر کے آپ کو کون سا سکون مل جائے گا؟ تم چپ رہو۔ جس بات کی سمجھ نہ ہو اس میں نہیں بولتے۔ ناصر ابھی بھی غصے میں تھے۔ خبردار اگر آئندہ تم نے اس گھر سے باہر نکلنے کی اجازت دی، اب یہ اسی کمرے میں قید رہے گی، نہ باہر جائے گی اور نہ اس سے کوئی ملے گا۔ ناصر کے تیور دیکھ کر میں بھی سہم گئی۔ مجھے تو شک ہو رہا تھا کہ شیزا ناصر کی سگی بیٹی بھی ہے یا نہیں۔ دراصل میں شیزا کی سوتیلی ماں ہوں اور اس کے باپ نے مجھ سے دوسری شادی کی تھی۔ شیزا کی پہلی ماں مر چکی تھی جبکہ وہ اپنی ماں کو یاد کر کے رویا کرتی۔ میں نے اسے پیار محبت دینے کی بہت کوشش کی مگر لاکھ کوششوں کے باوجود بھی وہ مجھ سے گھل مل نہیں سکی۔ بہرحال وہ مجھ سے چھوٹی تھی، میرا اس سے کیا مقابلہ؟ اسے کمرے میں بند دیکھ کر میرا دم گھٹتا۔ میں نے ناصر کی بہت منت کی کہ وہ اسے کمرے سے نکال دیں مگر انہوں نے میری ایک بات نہ مانی۔ اس دن شیزا اپنے کمرے میں چلا رہی تھی۔ میں اسے کھانا دینے گئی تو اس نے میرے پاؤں پکڑ لیے۔ امی جی خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکال دیں۔ بابا سے پوچھیں، میرا قصور تو بتا دیں، میں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے مجھے کمرے میں بند کر دیا؟ کیا میں اپنی سہیلیوں سے بھی نہیں مل سکتی؟ وہ میرے پاؤں میں پڑی رو رہی تھی۔ مجھے اس پر ترس آ گیا۔ بن ماں کی اولاد بھی زمانے کے ہاتھوں کتنا رسوا ہوتی ہے۔ میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں بیٹی؟ تم جانتی ہو ناصر کا غصہ کتنا سخت ہے، وہ مجھے بھی نہیں چھوڑیں گے اگر میں نے تمہیں یہاں سے نکالنے کی کوشش کی۔ کمرے میں بند میں شیزا سے باتیں کر ہی رہی تھی کہ فون کی گھنٹی بجی۔ میں فون کی طرف دوڑی، دروازہ کھلا رہ گیا۔ شیزا شاید کمرے سے باہر نکل گئی ہوگی۔ میں فون پر باتیں کرنے لگی۔ میری نند کی کال تھی۔ کہنے لگی ہم نے احمد کا رشتہ طے کر دیا ہے، لڑکی والوں کو جلدی ہے، اگلے ہی مہینے ہم اس کی شادی کر رہے ہیں، تم لوگوں نے لازمی شرکت کرنا ہے۔ نند کی طرف سے احمد کی شادی کی خوشخبری سن کر میں سوچنے لگی کہ شیزا کو اپنے ساتھ شادی پر لے جاؤں گی۔ یقیناً اس کے بابا اتنے قریبی گھر کی شادی میں اسے جانے سے نہیں روکیں گے۔ تبھی میری توجہ شیزا کے کمرے کی طرف گئی۔ دیکھا تو وہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں بھاگتی ہوئی اس کے کمرے میں گئی تو دیکھا وہ فرش پر اونتھی پڑی رو رہی تھی جبکہ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا بھی تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے وہاں سے اٹھایا مگر شیزا اپنے کمرے سے نکلنے کو تیار نہ ہوئی۔ بالآخر مجبور ہو کر میں نے اس کے کمرے کو تالا لگا دیا۔ رات کو ناصر آئے، شیزا کا پوچھا تو میں نے بتا دیا کہ اس کا دل گھبرا رہا تھا اسی لیے اسے اس کے کمرے میں بند کر دیا ہے۔ وہ بولے کہ وہاں سے نکلنے نہ پائے، باہر کی کھڑکی کو بھی تالا لگا دو۔ میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا کہ میری بیٹی کے بارے میں کوئی بات کرے۔ بہتر ہوگا کہ تم اسے سنبھالو، ورنہ مجھ سے کسی قسم کی امید مت رکھنا۔ اپنے شوہر کی بات کا مان بھی رکھنا تھا، اپنی بیٹی کو ظلم سے بھی بچانا تھا۔
میں نے حامی بھر لی، مگر اگلے ہی ہفتے احمد کی شادی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے بات کی کہ اگر ہم شیزا کو شادی میں نہیں لے کر جائیں گے تو لوگ ہم سے 100 طرح کے سوالات کریں گے، خواہ خواہ بدنامی ہماری ہی ہوگی، سو بہتر ہے کہ آپ شیزا کو شادی میں شرکت کرنے دیں۔ اگر اسے روکیں گے تو مسئلہ خواہ خواہ ہمیں ہی ہوگا۔ وہ بولے صحیح بات ہے، تم ٹھیک کہتی ہو، لیکن اس بات کا دھیان رکھنا کہ شیزا کہیں جانے نہ پائے۔ اگر ایسا ہوا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ ناصر کے تیور ابھی بھی بڑے سخت تھے، مگر انہوں نے مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ آخر شیزا بیٹی کا قصور کیا تھا جو انہوں نے اسے کمرے میں بند کر دیا۔ میں اور شیزا بڑی بے صبری سے اگلے ہفتے کا انتظار کر رہے تھے۔ اگلا ہفتہ کون سا دور تھا، ہم لوگوں نے جمعرات کی شام ہی جانا تھا۔ احمد کے گھر خوب چہل پہل تھی۔ ناصر کی اجازت سے میں اور شیزا بھی چلے گئے۔ شیزا نے بتایا کہ وہ اپنی سہیلیوں سے ملنا چاہتی ہے۔ میں نے اسے اپنی نگرانی میں اس کی سہیلیوں سے ملوایا، مگر وہ بے تابی سے کسی اور کا انتظار کر رہی تھی۔ کبھی نظریں ادھر گھماتی تو کبھی ادھر۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ کسی سے کوئی بات کہنا چاہتی ہے، مگر میری موجودگی میں ایسا نہیں کر سکتی۔ بہرحال 2 دن عافیت سے گزر گئے۔ تیسرے دن بارات نے لڑکی والوں کے گھر جانا تھا۔ تقریباً شام کے 7 بجے تھے۔ سب لوگ بارات کے لیے نکل رہے تھے۔ ہم لوگ بھی گاڑیوں میں بیٹھ رہے تھے کہ میں نے دیکھا شیزا چپکے سے آ گئی۔ ایسے میں اگر شیزا کو بلاتی یا پھر اس کے پیچھے جاتی، اسے منع کرتی اور وہ بگڑ جاتی تو میرے لیے ہی مشکل پیدا ہوتی۔ چپکے سے ہجوم سے نکل آئی۔ میری نظر اب اپنی بیٹی شیزا پر ہی تھی۔ وہ سر کے اس پار چلی گئی۔ رات کے اندھیرے میں نہ جانے وہ کس سے ملنے کیا بات کرنے جا رہی تھی، مگر پیار محبت کا قصہ نہیں تھا۔ اتنا تو میں ضرور جانتی تھی، کیونکہ جس حساب سے وہ پریشان ہوتی اور روتی، اس بات سے لگتا تھا کہ وہ کسی سے خوف زدہ ہے یا مجھ سے کوئی بات چھپا رہی ہے۔ خیر میں شیزا کے پیچھے پیچھے چلی گئی۔ اس نے سر پار کی اور دائیں بائیں دیکھتے ہی آگے بڑھنے لگی۔ میں بھی کھوج لگانا چاہتی تھی کہ آخر شیزا کہاں جاتی ہے۔ تھوڑا آگے چل کر وہ ایک پی سی او میں داخل ہوئی۔ وہاں سے اس نے کسی کو فون کیا اور پھر پی سی او کے باہر ٹھہر کر انتظار کرنے لگی۔ تقریباً 5 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ ایک بڑی سی کالے رنگ کی گاڑی شیزا شان بے نیازی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ تب مجھے احساس ہوا کہ میں نے بہت دیر کر دی۔ میں گاڑی کے پیچھے بھاگی، اسے آوازیں دی، کوئی دھیان نہیں دیا۔ مجھے شدید دکھ اور تکلیف کا احساس ہو رہا تھا اور اپنے شوہر کا ڈر بھی تھا کہ اگر شیزا اس وقت رات کے پہر کہیں گم ہو گئی تو میری خیر نہیں۔ اتفاق سے وہاں سے اسی وقت ایک ٹیکسی گزری۔ میں نے ٹیکسی کو روک لیا اور اسے اس گاڑی کے پیچھے چلنے کا کہا۔ ٹیکسی والے نے ایسا ہی کیا۔ سامنے والی کار چلتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ کار چلتے چلتے ایک ایسے علاقے میں داخل ہو گئی جہاں پر شریف لوگ نہیں جاتے۔ میں یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ میری بیٹی یعنی کہ ناصر کی بیٹی اس قدر گھٹیا کام بھی کر سکتی ہے کہ رات کے اندھیرے میں اس بازار آئے جہاں پر شریف جانا تو دور، وہاں کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتے، مگر میں مجبور تھی کہ میری بیٹی وہاں جا رہی تھی۔ ٹیکسی والا بھی سمجھ گیا تھا کہ یہ کون سا علاقہ تھا۔ آس پاس سے آتی موسیقی کی آوازیں اور ہر دروازے میں کھڑی ایک خوبرو حسینہ جس کے کپڑے نیم اور یہاں ہوتے، یہ دیکھ کر صاف اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہ علاقہ کون سا ہے۔ ٹیکسی والا اب کچھ ہچکچا رہا تھا۔ گاڑی آگے بڑھتی ہی جا رہی تھی، یہاں تک کہ وہ ایک خوبصورت سے بنگلے کے سامنے جا کر رک گئی۔ یہ بڑا عالی شان گھر تھا۔ اس کے آگے 2 سیکورٹی گارڈ بھی تھے اور اس گھر کے سامنے کا ماحول بڑا عجیب لگ رہا تھا۔ میں نے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا کہ مجھے تھوڑا آگے اتار دو۔ کہنے لگا بی بی جی، یہ محلہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، آپ شریف گھرانے کی عورت لگتی ہیں۔ میں تو آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ یہاں مت جائیں، ورنہ آپ کے لیے مشکل ہو سکتی ہے۔ میں جانتا ہوں آپ اس لڑکی کے پیچھے پیچھے یہاں آئی ہیں یا پھر اس آدمی کے لیے، لیکن جب یہ یہاں سے نکلیں گے تو تب آپ ان سے بات کر لیجئے گا۔ اندر جانا صحیح نہیں ہوگا۔ ڈرائیور کی بات صحیح تھی، میں ایسے ماحول میں کبھی نہیں گئی تھی، سو میں باہر رک کر ہی شیزا کا انتظار کرنے لگی، مگر بنگلے کے سامنے کھڑے 2 سیکورٹی گارڈ نے ہمیں دیکھ لیا اور ہماری گاڑی کے پاس آ کر ہمیں یہاں سے جانے کا کہا۔ تب ڈرائیور نے گارڈ سے بچنے کے لیے چندہ پائی نامی کسی عورت کا نام لیا۔ گارڈ سے کہا کہ وہ اس کا انتظار کر رہا ہے۔ تب گارڈز کی نظر مجھ پر گئی، مگر ان لوگوں نے مجھے کچھ نہ کہا۔ بہرحال ہم لوگ وہاں کتنی دیر رہ سکتے تھے؟ 1 گھنٹہ گزر گیا۔ جب شیزا باہر نہ آئی تو میرے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ میں نے ڈرائیور سے کہا کہ مجھے جا کر وہاں پتہ کرنا چاہیے کہ میری بیٹی شیزا کہاں گئی۔
بولا یہ لوگ بہت سخت ہیں، ایک بار جو یہاں چلا جاتا ہے اس کے لیے باہر کے راستے بند ہو جاتے ہیں، بہتر ہے کہ آپ گھر چلی جائیں۔ ڈرائیور کے مشورے پر میں وہاں سے واپس تو آ گئی، مگر میرے دل کی دنیا لٹ گئی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ناصر سے کیا کہوں گی کہ شیزا کہاں گئی ہے۔ تب میں نے اپنی ایک اور رشتہ دار خاتون کو رازدار بنا لیا اور اسے بتایا کہ شیزا اس جگہ گئی ہے جہاں پر شریف جانا گوارا نہیں کرتے۔ شاہین آنٹی نے مجھے تسلی دی اور بولی ایسے معاملوں میں لڑکیاں لڑکوں پر اعتبار کرتی ہیں جو انہیں ٹھکانوں تک لے جاتے ہیں اور پھر ان کی زندگیاں تباہ کر دیتے ہیں۔ لازمی شیزا کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہوگا، مگر اچھی بات یہ ہے کہ تم اس کوٹھے کا پتہ جانتی ہو، اب ہم اسے وہاں سے بازیاب بھی کروا سکتے ہیں اور پولیس کی مدد سے کارروائی بھی کر سکتے ہیں۔ مگر میں جانتی تھی کہ شیزا کسی سے پیار نہیں کرتی، ورنہ وہ مجھ سے ضرور کہتی۔ اگر اس نے کسی لڑکے سے شادی کرنا ہوتی، عموماً وہ اپنے باپ سے ہر بات کہہ دیا کرتی تھی، مگر کچھ ایسا ان دونوں کے بیچ میں تھا جس پر وہ یہ بات نہ کرتے تھے۔ شیزا بھی خاموش ہو جاتی اور میرے آنے پر نہ صرف خود بھی خاموش ہو جاتی۔ اس کے ساتھ جا چکے تھے۔ رات کے 10 بجے تک بارات واپس لوٹی۔ دلہا دلہن کے ساتھ مل کر بچے رسم کرنے لگے تو ناصر بولے اب ہمیں گھر چلنا چاہیے، یہاں زیادہ دیر رکنا ٹھیک نہیں۔ گاڑی میں بیٹھنے لگے تھے کہ وہ شیزا کا پوچھنے لگا۔ میں خاموش رہی۔ بالآخر انہیں ساری کہانی بتا دی۔ میری بات سن کر وہ غصے سے پاگل ہو گئے، مجھے برا بھلا کہا اور خوب غصہ کیا، پھر سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ مجھے بہت پچھتاوا ہو رہا تھا کہ میں نے یہ کیا کر دیا۔ بہرحال میں نے انہیں مشورہ دیا کہ ہمیں تھانے چلنا چاہیے، بھلے نامی ہو لیکن ہماری بیٹی تو واپس آ جائے گی۔ شوہر بولے کہ ایسا کرنا صحیح نہیں ہوگا، میں پہلے خود وہاں جاؤں گا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ناصر کو اس جگہ کا نہیں پتا تھا جو میں نے دیکھی تھی، مگر میری حیرت کی انتہا اس وقت نہ رہی جب ناصر بولے کہ میں جانتا ہوں بازار حسن میں وہ کہاں اور کس کے پاس گئی ہے، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ کیوں گئی ہے۔ انہوں نے مجھے گھر ڈراپ کیا اور خود شیزا کو لینے چلے گئے۔ میں ان کی ہوئی باتوں پر غور کرنے لگی۔ میں سوچنے لگی کہ آخر بازار حسن میں ایسا کیا ہے کہ بیٹی بھی وہاں جا بیٹھی اور باپ کو اس کے ٹھکانے کا پتہ ہے۔ دل میں کئی بار خیال آیا کہ شاید شیزا ناصر کی سگی بیٹی نہ ہو۔ رات کے 1 بجے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا، باہر باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے دیکھا سامنے شیزا اور ناصر کھڑے تھے، ان کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر عورت بھی کھڑی تھی جو تقریباً 38-39 سال کی ہوگی، مگر اس کے چہرے پر کافی جھریاں تھیں۔ وہ بہت اداس اور بیمار دکھائی دے رہی تھی۔ کچھ نہ سمجھتے ہوئے میں نے ان لوگوں کو اندر آنے کا کہا۔ ناصر اپنے کمرے میں چلے گئے جبکہ شیزا اس عورت کے ساتھ دوسرے کمرے میں گئی۔ میں ان دونوں کی باتیں سننے ان کے لیے پیچھے پیچھے گئی جبکہ یہ دونوں ایک دوسرے سے لپٹ کر رو رہی تھیں۔ لگ رہا تھا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو کافی عرصے سے جانتی ہیں۔ میں نے ان لوگوں کو اس وقت کچھ نہ کہا اور خود بھی سونے چلی گئی۔ ناصر مجھ سے ناراض تھے، انہوں نے مجھ سے ذرا بھی کلام نہ کیا، خود سو گئے۔ صبح اٹھے تو ناشتہ کیے بنا ہی آفس چلے گئے جبکہ میں شیزا کا ناشتہ بنانے لگی۔ وہ کس قدر جلدی میں لگ رہی تھی، بولی مجھے ابھی ناشتہ کرنا ہے، ذرا جلدی کر دیجیے۔ ان کی حالت صحیح نہیں ہے۔ کن کی حالت صحیح نہیں ہے؟ آپ جلدی کریں، زیادہ دیر مت کریں، باتیں نہ بنائیں۔ شیزا کے لہجے میں تلخی تھی۔ میں نے جلدی میں اسے چائے بنا کر دی۔ وہ چائے لے کر فوراً سے چلی گئی، پھر بھاگتی ہوئی آئی، پانی کا گلاس بھی لے گئی۔ اسے گئے ہوئے 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ اس کے کمرے سے چیخنے کی آواز آئی۔ میں بھاگتی ہوئی گئی تو دیکھا وہ اس عورت کے سینے پر ہاتھ رکھ کر رو رہی تھی جبکہ عورت کا سر ایک طرف کو ڈھلکا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں پھترائی ہوئی تھی، یعنی کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ میں نے شیزا کو بڑی مشکل سے سنبھالا۔ عورت کا وجود مرجھا گیا تھا، لگ رہا تھا اس کی زندگی کی سانسیں پوری ہو چکی ہیں۔ میں نے ناصر کو فون کر کے صورتحال سے آگاہ کیا۔ انہوں نے مجھے سختی سے ہدایت کی کہ میں کسی سے اس بات کا ذکر نہ کروں اور نہ ہی شیزا کو چیخنے چلانے دوں، بلکہ اسے بھی صبر کی تلقین کروں۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ناصر اس عورت کی وفات کا سن کر بھی اس قدر نارمل ہے۔ بہرحال میں نے شیزا کو نارمل رہنے کا کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد ناصر آ گئے، ان کے ساتھ 2-3 لوگ تھے۔ ان لوگوں نے اس عورت کو اٹھایا اور ناصر اس عورت کو اپنی گاڑی میں ڈال کر کہیں لے گئے۔ شیزا روتی رہ گئی۔ جب وہ نہ سنبھل رہی تھی تو ناصر نے اسے کمرے میں بند کر دیا۔ مجھے شیزا پر بہت ترس آ رہا تھا، لگتا تھا کہ اس عورت سے شیزا کا گہرا دلی رشتہ ہے۔ میرا بھی دل عجیب سا ہو رہا تھا۔ میری کیفیت ایسی تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ 3 دن سے گھر کی فضا عجیب سی تھی۔
تھوڑی دیر کے بعد آ کر شیزا نے دروازہ کھولا۔ وہ مجھ سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میری بچی، کیا ہوا ہے؟ تم اور ناصر مجھے کچھ بھی نہیں بتاتے، بتاؤ تو صحیح، یہ عورت کون تھی؟ تب شیزا نے مجھے رو رو کر بتایا کہ اس عورت سے اس کا گہرا رشتہ تھا اور یہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی سگی ماں تھی۔ یہ سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ ناصر نے تو مجھ سے کہا تھا کہ ان کی پہلی بیوی فوت ہو گئی ہے۔ اس بات کا میرے دل میں بہت دکھ تھا کہ ناصر نے مجھ سے جھوٹ کہا ہے۔ خیر، اس وقت شیزا کو تسلی دینا زیادہ اہم تھا۔ شام تک وہ سنبھل گئی تھی مگر اس کی آنکھوں کے نیچے رو رو کر ہلکے پڑ چکے تھے۔ ناصر آئے تو میں ان کے سر ہو گئی۔ کیا آپ نے مجھ سے اتنی بڑی حقیقت چھپائی؟ بولے، میں چھپانا نہیں چاہتا تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں اس عورت سے نفرت کرتا ہوں جس نے میری بیٹی تک کا خیال نہ کیا اور اپنی شادی کے کچھ عرصے بعد ہی واپس اپنی روش پر چلی گئی۔ تم جانتی ہو مہرین، ناصر نے آنکھوں میں نمی بھر کر کہا، میں نے اس عورت کو عزت دی، محبت دی، کیا نہیں دیا تھا؟ میں نے اسے دنیا بھر کی دولت اس کے پاؤں میں رکھ دی مگر وہ اپنی روش سے باز نہیں آئی۔ میں نے اسے عزت دی تھی، اس سے شادی کی تھی، اس سے ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی مگر وہ بڑی بدبخت عورت تھی، اس نے اپنی بیٹی کا بھی خیال نہیں کیا بلکہ اسے بھی اپنی روش پر چلانا چاہا۔ میری بیٹی دل کی حساس ہے، اپنی ماں کی کمی کی وجہ سے یہ ہمیشہ اپنی ماں کا کھوج لگاتی رہی۔ خدا جانے کس کمبخت نوکر نے اسے بتا دیا کہ اس کی ماں کا تعلق بازار حسن سے تھا۔ تب یہ ایک آدمی کی منت کرنے لگی اور اس کے ذریعے اپنی ماں تک پہنچنے کی کوشش کر دی۔ بالآخر ایک دن اسے کسی نے بتا دیا کہ اس کی ماں فلاں جگہ رہتی ہے۔ یہ اس سے ملنے وہاں چلی گئی۔ خدا کا شکر کہ تم نے بتا دیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو شیزا اپنی ماں سے مل کر رو رہی تھی۔ میں اسے زبردستی وہاں سے لایا تو اس بدبخت کو بھی ساتھ لے آیا جس نے ہم دونوں باپ بیٹی کو برباد کیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس عورت کی یہی سزا تھی۔ خدا جانے یہ کس مرض میں مبتلا تھی کہ ایک ہی دن میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ بہرحال اب میں شیزا کے منہ سے اس عورت کا نام نہیں سننا چاہتا اور یہ ذمہ داری تمہاری ہے۔ ناصر نے یہ کہہ کر میرے کندھوں پر بہت بڑا بوجھ رکھ دیا اور میں آج بھی اسی کشمکش میں ہوں، بیٹی کے دل میں اپنی جگہ کیسے بناؤں؟ اب آپ ہی بتائیں مجھے اپنی بیٹی کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ اس کے دل میں تو اپنی ماں کی محبت موجود ہے، مجھے وہ اپنا دشمن سمجھتی ہے مگر میں اس کے لیے دن رات پریشان ہوں اور اس کے لیے دعائیں بھی کرتی ہوں۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔